السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر کے مریض جو ہیں وہ کون کون سی غذائیں کھائیں ان کے لیے بہتر ہے، اور کون کون سی غذائیں نہ استعمال کریں جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں اور ان کی شوگر کو بڑھاتی ہیں۔ چونکہ خوراک کا جو انتخاب ہے خصوصاً شوگر کے اندر یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، چونکہ جس کی خوراک اچھی ہوگی اس کی جو شوگر ہے وہ دیر تک اس کے ساتھ فائٹ کر سکتا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ شوگر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو یہ آنا شروع ہو جائے، یہ بیماری آپ کو لگ جائے، تو پھر یہ اس کو کنٹرول رکھا جائے اور اس کو غذا ایسی دی جائے جو اس کے لیے اتنی کارآمد نہ ہو تو یہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر آپ وہ غذا کھا رہے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ تو بڑھتی جائے گی، یہ کم نہیں ہوگی۔ آپ نے وہ خوراک لینی ہے جو اس کو فائدہ نہ دے، آپ کی باڈی کو فائدہ دے، آپ کو فائدہ دے اور اس کو کم کرے۔ آپ نے وہ غذا بند کر دینی ہے جو اس کو فائدہ دے رہی ہے، جو اس کو فائدہ دے گی آپ کی باڈی کو نقصان دینا شروع کر دے گی۔ کیونکہ جب شوگر بڑھنا شروع ہو جائے گی تو شوگر کے ساتھ جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ بہت اہمیت رکھتی ہے خوراک جو ہے، خصوصاً اس کے اندر جو فروٹس ہم نے کھانے ہیں اور جو ہم نے ویجیٹیبل یعنی سبزیاں کھانی ہیں وہ کون کون سی کھانی ہیں، کیسے کھانی ہیں اور ان کی افادیت کیا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور میری اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے اور آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو، اور لوگوں کو صحت کے متعلق اور بیماریوں کے متعلق اویئرنیس ہونا شروع ہو جائے۔ خصوصاً جو شوگر ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہر دوسرے فرد کے اندر یہ ڈائگنوز ہو رہی ہے، بچوں کے اندر، جوانوں کے اندر، بوڑھوں کے اندر یہ بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے، جس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ الدستار انجم۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے شوگر کے متعلق کہ شوگر والے جو ہیں وہ کون سی خوراک کھائیں، کون سی چھوڑ دیں، اور کون سا فروٹ استعمال کریں، کون سی سبزیاں استعمال کریں جو ان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ دوستو، سب سے پہلا جو فروٹ ہے وہ سیب ہے، ایپل۔ ایپل آپ نے کون سا کھانا ہے؟ ایپل آپ سارے کھا سکتے ہیں لیکن کم کوانٹٹی میں، تھوڑی مقدار میں۔ ایک سیب درمیانے سائز کا کھا لیں، یا جسے وہ گاچا کہتے ہیں، وہ پانی والا سیب ہوتا ہے، کچا کچا سا، وہ استعمال کر لیں۔ وہ ایک چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ایک زیادہ سے زیادہ دو، بس آپ نے اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ وہ اس کے اندر فائبر بھی ہوتا ہے، کچھ وٹامن سی کی مقدار بھی ہوتی ہے اور بہت سارے انگریڈینٹ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں اور شوگر کو بھی بہتر لیول پر رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اگلا فروٹ ہے وہ ہے بیریز۔ بیریز جو ہیں وہ ساری کی ساری زبردست ہیں، یہ شوگر کا مریض کھا سکتا ہے۔ بلو بیری ہو گئی، رس بیری ہو گئی، اسٹرابری ہو گئی، یہ ساری کی ساری جو چیزیں بیریز ہیں وہ کارآمد ہیں مریض کے لیے، چونکہ یہ انسولین کی حساسیت کو کم کرتی ہیں اور انسولین ریزسٹنس کو بھی کم کرتی ہیں، انسولین لیول کو بہتر رکھتی ہیں، اور شوگر کا جو آپ کے جسم کے اندر اس کی مقدار ہے، اس کی کوانٹٹی ہے، اس کو بہت زیادہ بہتر پیمانے میں لے جاتی ہیں۔ ان کو کھانا چاہیے۔ یہ جو توتیاں، شتوت کا درخت ہوتا ہے نا، توتیاں ہوتی ہیں، یہ بہت زبردست ہوتی ہیں شوگر کے مریض کے لیے، اس کو ہی بیریز کہتے ہیں، یہ بلو بیری اس کو ہی کہتے ہیں۔ اس سے اگلی جو چیز ہے وہ ہے سرخ انگور، منقع ٹائپ ہوتے ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی شوگر کو بھی بہتر رکھتے ہیں، آپ کی انسولین ریزسٹنس کو بھی بہتر رکھتے ہیں اور انسولین کی حساسیت کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں اور زبردست چیز ہے۔ جامن، جمبولینم، جمبولا، یہ بہت زبردست ہے۔ یہ تو اسپیشل اس کا علاج ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی شوگر جو ہے وہ بہت ہی زبردست پیمانے پر چلی جاتی ہے، اور شوگر کو یہ بہت کنٹرول رکھتی ہے، انسولین ریزسٹنس کو روکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اسٹامک کے اندر کوئی لوہے کی چیز چلی گئی ہے، کوئی بال وغیرہ، ہیئر وغیرہ بعض دفعہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا اور آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو بیمار کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ جامن جو ہے اس کی اتنی افادیت ہے کہ اگر آپ پیٹ بھر کر کھائیں گے، سیزن کے اندر کھاتے رہیں اس کو، 2-4 دفعہ 10 دفعہ کھا لیں، تو یہ اگر کوئی لوہے کی چیز پڑی ہوئی ہے آپ کے جسم کے اندر، کوئی بال وغیرہ پڑا ہوا ہے تو اس سے گلے گا، وہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ اس کا افیکٹ ہی یہ ہے۔ اور سب سے بہترین زبردست چیز جو ہے وہ ہے امرود۔ امرود جو ہے وہ درمیانے سائز کا آپ لے سکتے ہیں، اس کے اندر وٹامن سی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے،
درمیانی سائز کا آپ نے ایک امرود لینا ہے، سستا پھل ہے، زبردست پھل ہے، اور اس میں یہ خیال آپ نے رکھنا ہے کہ جب امرود پک جاتا ہے زیادہ تو اس وقت وٹامن سی جو ہے اس کے اندر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ کچا پکا ہو یا پک رہا ہو تو اس وقت وٹامن سی جو ہوتا ہے وہ اپنی پیک لیول پہ ہوتا ہے، اس وقت آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اس وقت ہارڈ ہوتا ہے، سخت ہے، آپ کے دانت بہت مضبوط رہیں گے، کیونکہ شوگر والے مریض کے جو ہیں وہ دانت بہت جلد خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے ہمارے لیے بہت زبردست ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دانتوں سے مجھے یہ یاد آ گیا کہ سٹرابری جو بیریز ہیں، سٹرابری ہے، اس کے جو آپ پتے لے کر اس کے غرارے اگر کرتے ہیں تو آپ کا جو یہ پائیوریا ہوتا ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے دانتوں سے، یہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے گمز ہیں نا وہ ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے دانت ہل رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے فروٹ جو آپ کھا سکتے ہیں، اور جتنا دل کرے آپ اتنا استعمال کر سکتے ہیں ان کو، یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بہت اس کا بینیفٹ ہے۔ آگے ہم آتے ہیں کہ جو سبزیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں شوگر والے مریض، ان کے لیے جو بہترین سبزیاں ہیں وہ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی جو ہے وہ شوگر کا مریض جو ہے وہ کریلا استعمال کر سکتے ہیں۔ کریلا بہت زبردست چیز ہے، کریلے کا جوس استعمال کرے، کریلے کا سالن بنا کر استعمال کرے، کریلے کو چکن میں، بیف میں، مٹن میں ڈال کر استعمال کر لیا کرے، کریلے کو کسی بھی شکل میں استعمال کرتا رہے تو یہ شوگر لیول کو ڈاؤن کرتا ہے۔ یہ دوائی کی طرح، میڈیسن کی طرح، انسولین کی طرح کام کرتا ہے کہ آپ نے میڈیسن کھا لی آپ کی شوگر ڈاؤن ہوگی، آپ نے انسولین لگا لی آپ کی شوگر لیول جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا، کنٹرول ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ کریلے کو استعمال کرتے ہیں تو کریلا بھی یہی کرتا ہے کہ آپ نے کریلے کا جوس پیا، کریلا ویسے کھا لیا تو آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ کم ہو جائے گا، کنٹرول میں ہو جائے گا، بڑھے گا نہیں، اوور کنٹرول نہیں ہوگا۔ دوسری سبزی جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے، وہ ہے بروکلی۔ بروکلی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر فائبر ہوتا ہے اور کیلوریز کی بہت کم مقدار ہوتی ہے جو آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ کیلوریز کم ہوگی، فائبر آپ کو زیادہ ملے گا تو آپ کا اسٹامک بھی ٹھیک رہے گا، آپ کی کانسٹیپیشن وغیرہ بھی ٹھیک رہے گی، اور آپ کو غذائیت بھی مل جائے گی۔ بروکلی جو ہے ڈائبیٹک پیشنٹ وہ استعمال کر سکتا ہے اور اس کے لیے زبردست ہے۔ یہ آپ سلاد کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ پکا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، گوشت چکن مٹن بیف کے اندر بھی اس کو ڈال کے استعمال کر سکتے ہیں، اور بھی کسی شکل میں اس کو استعمال، پکوڑے نکال کے اس کے استعمال کیے جا سکتے ہیں، کسی بھی شکل میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے ہے سپائنچ، پالک۔ پالک کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، پالک انسولین کی حساسیت کے لیے بہت اچھی ہے، انسولین ریزسٹنس کے لیے بہت اچھی ہے، اور شوگر لیول کو بہت کنٹرول کرتی ہے۔ یہ زبردست چیزیں ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو فروٹ آپ نہیں کھا سکتے یا کم مقدار میں تھوڑا بہت لے سکتے ہیں، وہ ہے آم۔ آم کے اوپر میں نے ایک ویڈیو اور بھی بنائی ہوئی ہے۔ آم آپ لے سکتے ہیں شوگر والے جو مریض ہیں، چونکہ آم کی بہت زیادہ ورائٹی ہے۔ آم بعض پھیکے ہوتے ہیں اور بعض بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، جیسے آپ چونسا وغیرہ لے لیں، دسہری لے لیں، یہ کافی میٹھے ہوتے ہیں، زیادہ میٹھا ہوتا ہے ان کے اندر۔ اگر آپ اسی طرح مالدہ یا انور بٹول بھی کافی میٹھا ہوتا ہے، اور کوئی فجری وغیرہ ہو گیا یا اسی قسم کے مالدہ وغیرہ ہو گیا، ان کے اندر شوگر تھوڑی سی کم ہوتی ہے، یعنی اتنے زیادہ میٹھے نہیں ہوتے۔ آپ آم لے سکتے ہیں کوئی بھی، لیکن ایک کوانٹٹی کے اندر۔ اگر پرہیز کریں گے، یہ پرہیز کے اندر ویسے آئے گا، اگر پرہیز کریں گے تو زبردست ہے، اگر استعمال کرنا ہے آپ نے تو تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا ہے آپ نے، اور کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے اس کو کچھ دیر رک کے، یہ آپ کے لیے بہت زبردست رہے گا۔ پھر بنانا، کیلا جو ہے یہ شوگر کے مریض کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس کے اندر شوگر زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور شوگر کا لیول بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے شوگر کا مریض جو ہے وہ کیلے سے بہت زیادہ پرہیز کرے۔ ہاں، جو چیزیں بند کی ہیں میں نے، اگر وہ کسی وقت استعمال کر لیتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ واک زیادہ اپنی بڑھا دے، واک زیادہ کرے، اس کو کنزیوم کر لے تو شوگر لیول اپنی سطح پر آ جائے گا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے آپ کے پاس، لیکن ان سے پرہیز کریں زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے سافٹ ڈرنک وغیرہ کوئی استعمال نہیں کرنی، یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اگر کسی وقت غلطی سے کوئی استعمال کر لی، شوق نہیں آپ نے پینی، اگر غلطی سے استعمال کر لی تو پھر آپ اس کو واک کر کے، ایکسرسائز کر کے کنزیوم کریں، کیونکہ یہ فوراً جو ہے شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اسی طرح جو بھی آپ بیکری کے آئٹم ہیں، سویٹس کی آئٹم ہے، وہ ساری کی ساری بند رکھنی ہے آپ نے۔
کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ کم کھانے ہیں آپ نے، کیونکہ کاربوہائیڈریٹس جسم کی ضرورت بھی ہے، ہمارے مسلز کو اس کی ضرورت ہے، ہماری باڈی کو ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، طاقتور نہیں رہ سکتے، ویک ہو جائیں گے، ضرورت ہے، لیکن کم مقدار میں استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور کچھ چیزیں جو ہیں، موٹی سی مثال میں آپ کو دے کر بتا دیتا ہوں کہ جو چیزیں فروٹ وغیرہ ہو، سبزی ہو، کچی ہوتی ہوئی، پھیکی ہو، پک کر میٹھی ہو جائے، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، وہ شوگر ان کے اندر زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، وہ شوگر کے مریض کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو کچی سبزی ترش ہے، کھٹی ہے، سبزی ہو، فروٹ ہو، وہ پک کر جو میٹھی ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے انگور ہو گیا، یہ پک کر میٹھا ہوتا ہے، مالٹا، کنو، یہ چیزیں جو ہیں، آم وغیرہ۔ آم اس لیے کہا کہ آپ کچھ مقدار میں لے سکتے ہیں، اور جو آم پھیکے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، چونکہ وہ پک کر میٹھے ہو جاتے ہیں، وہ شوگر کی مقدار ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے جج کر لینا ہے کہ جو چیز بھی کچی، کھٹی ہو، ترش ہو اور پک کر میٹھی ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے ترتیب رکھتے ہوئے ان کو استعمال کریں، چونکہ غذا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ لمبا عرصہ شوگر کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میری بات ان باتوں پر عمل کریں، یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کریں، آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کو اس کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ میری جو آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہوگا جب میری ویڈیو آئے گی تو اس وقت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، اس لیے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔